والغلق للکعبہ والمساجد۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مساجد اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں اور اس میں سب کا حق برابر ہوتا ہے، اس لیے مسجدوں کو دروازے اور تالے نہیں لگانے چاہیے۔ ایک دفعہ میں نے ایک شخص کو خود یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہتا ہے جی مسجدیں ہیں جتنے تالے لگے ہوں جی، حالانکہ مساجد میں بھی بہت سی قیمتی اشیاء ایسی ہوتی ہیں جن کی حفاظت ضروری ہوتی ہے اور وہ دروازوں اور تالوں کے بغیر ممکن نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے گھر پہ حق سب کا جو ہے وہ تو صرف نماز پڑھنے کے حوالے سے ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے ہے اور ذکر اذکار کے حوالے سے ہے۔ جو بنیادی مقاصد ہیں مساجد کے بتایا گیا انما بنیت المساجد لتلاوت القرآن و ذکر اللہ والصلاۃ۔ تو یہ نہیں اس کا مطلب کہ مسجد کی اشیاء جو ہیں وہ بھی سب کی مشترکہ ہیں اور سارے اس پر برابر حق رکھتے ہیں۔ برابر حق رکھتے ہوں تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کسی شخص کا انفرادی حق دوسروں سے ممتاز نہیں۔ لیکن اب ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ مسجد سے چوری کر کے کہتے ہیں میں نے اپنے اللہ کے گھر سے چوری کی ہے، میں تواڈے گھر نہیں چوری کی تھی۔ تو ایسی صورت میں مسجد کی قیمتی اشیاء کی حفاظت ضروری ہے، اور یہ کوئی کام ایسا نہیں جو بعد میں کسی نے ایجاد کیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، صحابہ کرام کے زمانہ میں مساجد کو پبلک مرکز ہونے کے باوجود یہ محفوظ رکھا جاتا تھا۔ اس لیے یہ دروازے بنانا نہ کوئی بدعت ہے، نہ کوئی ناجائز ہے، نہ حرام ہے، اس پر پابندی نہیں ہے۔ تو مسجدوں کے دروازے اور تالا لگانا، مسجدوں کا حتیٰ کہ خانہ کعبہ جو ام المساجد ہے، تمام مساجد کا مرکز ہے، جسے اللہ نے جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا کہا ہے، تو وہاں اس کے سب سے زیادہ دروازے ہیں۔ البتہ چونکہ وہاں ہر وقت سیکورٹی انتظام بہت مؤثر اور وسیع ہوتا ہے اور ہر وقت وہاں آمد و رفت جاری رہتی ہے، اس لیے دروازوں کو تالے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اس کی پالیسی کے حساب سے ہے کہ بعض اوقات پرانے زمانے کو دیکھیں تو ہر وقت لوگ وہاں نہیں ہوتے تھے۔ اس طرح مسجد نبی کا ہم نے دیکھا اس کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے رات کو، اب ساری رات کھلے رہتے ہیں۔ تو یہ تو حالات اور ضرورت کی بنیاد پر ہے، لیکن اس سے یہ کہنا کہ یہ پبلک سیکٹر ہے اور اس لیے ہر ایک کو یہاں آنے جانے کی اجازت ہے تو ضرورت نہیں دروازوں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو آنے جانے کی بھی عام حالات میں اجازت نہیں دی، جیسے آپ نے پچھلے باب میں پڑھا ہے کہ حضرت ابوبکر کا دروازہ رہنے دو، باقی سب بند کر دو۔ جی قال ابو عبداللہ وقال علی عبداللہ بن محمد حدثنا سفیان بن جریج۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت شیخ عبداللہ بن محمد المسندی اپنے سلسلہ سند سے بیان کرتے ہوئے حضرت امام ابن جریج کا قول نقل کرتے ہیں، قال علی ابن ابی ملیکہ، عبداللہ بن ابی ملیکہ نے مجھے کہا یا عبد الملک لو رأیت مساجد ابن عباس و ابوابہا، اگر آپ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی مساجد اور ان کے دروازے دیکھیں وہ کمال ہی ہو گئی ہے۔ سمجھ گیا؟ مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مساجد کچھ تیار کروائی تھیں تو ان کے دروازے بھی تو وہ قابل دید تھے، بہت اچھے تھے، اس لیے ہے نا جی یہ اس معنی میں اس پر انکار نہیں کیا گیا، نہ اس سے نفرت کی گئی ہے، لہذا یہ جائز ہے۔ جی حدثنا ابو النعمان وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فتح عثمان بن طلحة ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر فبدأت فسألت بلال فقال صلى فيه فقلت في أي فقال بين الأسطوانتين. قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى. جی
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو عثمان بن طلحہ حجبی کو بلایا تو انہوں نے دروازہ کھولا، فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم و بلال و اسامہ بن زید و عثمان بن طلحہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اسامہ بن زید، عثمان بن طلحہ حجبی، یہ سب داخل ہوئے۔ اس کے بعد ثم اغلق الباب، دروازہ بند کر دیا گیا۔ فلبث فیہ ساعۃ، کچھ دیر آپ وہاں ٹھہرے کعبہ کے اندر، پھر نکلے سارے۔ قال ابن عمر فبدرت فسألت بلالا فقال صلی فیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جلدی آگے بڑھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا کہ آپ نے نماز پڑھی؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ صلی فی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ فقلت فی ای، میں نے پوچھا کس مقام پر پڑھی ہے؟ فقال بین الاسوانتین، یہ آگے والے دو ستونوں کے درمیان پڑھی ہے۔ قال ابن عمر فذهب علی ان اسألہ کم صلی، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے یاد نہ رہا کہ میں آپ سے پوچھ لوں تو کتنی نماز پڑھی ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ جب مکہ فتح ہوا اس وقت بھی بیت اللہ کا دروازہ کھلایا تھا، اور جب حج کے لیے آئے تھے اس وقت بھی، تو اس لیے بعض روایات میں آتا ہے آپ داخل ہوئے تھے، تمام نواحی میں، تمام کونوں میں تکبیرات کہیں، لیکن آپ نے نماز نہیں پڑھی اور بعد میں نماز پڑھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار ایسا نہیں کیا، کیونکہ اگر ہر مرتبہ ایسا کرتے تو ہو سکتا ہے لوگ اسے بھی فرض سمجھ لیتے۔ تو ویسے بھی کہتے ہیں پہلے بت تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفائی کا حکم دیا، تو بعد میں جب آئے تھے پھر آپ نے نماز بھی پڑھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا دیگر مقامات پر تفصیلی بیان ملتا ہے، تو وہاں 2 رکعت پڑھنے کا بھی بیان ہے، اور پھر یہ کہ مقام بھی بالکل واضح، بیت اللہ اس وقت 6 کونوں پر، 6 کناروں پر نہ 6 ستونوں پر مشتمل تھا۔ ایسے ہی بالکل بناوٹ ہے، یہ سمجھیں یہ مشرق سائڈ ہے اور اس کے یہ 6 کونے تھے، 6 ستون، 1 2 3 4 5 6۔ تو یہاں دروازہ ہے، دروازے کے سامنے جی پہلے یہ ستون ہے، تو ان سے آگے گزر کر یہ جو 2 ستون، ایک روایت میں بالکل واضح الفاظ ہیں کہ 2 ستون آپ کی دائیں جانب تھے، 1 ستون بائیں جانب اور 3 ستون پیچھے تھے۔ وہاں آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی۔ جی باب دخول المشرک بالمسجد، مشرک کا مسجد میں داخل ہونا جائز ہے۔ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن سالم فربطوه بسارية من سوار المسجد۔ ہاں یہ پہلے واقعہ پڑھ لیا آپ نے، ثمامہ بن اسال کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا، یہ بھی مشرک تھے اس وقت۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم۔ ہاں وہ مسجد حرام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اور وہ بھی اس وقت جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ گیا۔ جائز ہے ویسے کہ قیدی مشرک کو ہاں جائز ہے، لیکن اب تو رنگ ہی بدل چکا ہے نا جی،
اتنے ساڑا رنگ ہی بدل گیا ہے، قید خانے کہاں ہیں، مسجدیں کہاں ہیں۔ کھانے کے علاوہ ویسے آ سکتے ہیں؟ ہاں جی آ جا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کا جتنا بھی وفد تھا وہ 60 افراد تھے، کوئی 1-2 آدمی نہیں تھے، ان کو مسجد میں ہی بیٹھایا تھا۔ مسجد حرام کے ساتھ خاص حکم ہے جی لا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یہ مسجد حرام کے ساتھ خاص ہے۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، تو اس وقت یہ اضافی بات آ گئی کہ ان کو یہاں سے نکالیں، غیر مسلم حرمین نہیں داخل ہو سکتے۔ جی رفع الصوت فی المسجد، مسجد میں آواز بلند کرنا کیسا ہے؟ امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں اختلاف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں محدثین اور فقہاء کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ علی الاطلاق مسجد میں آواز بلند کرنا حرام سمجھتے ہیں، چاہے وہ تعلیم و تعلم کے حوالے سے ہو، لیکن دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر دینی اور آخرت کے حوالے سے بات ہو یا تعلیم و تعلم ہو قرآن مجید، پھر کوئی حرج نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تعلم میں بوقت ضرورت آواز بلند کرتے تھے۔ کتاب العلم میں یہ پڑھا ہے رفع الصوت بالعلم، جی بوقت ضرورت معلم، عالم، شیخ، استاد یہ آواز بلند کر کے بات کر سکتا ہے سمجھانے کے لیے۔ تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے دونوں احادیث پیش کی ہیں یہاں، جن میں سے ایک کے اندر آواز بلند ہو جانے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی انکار نہیں ہوا، جیسا کہ کل حدیث پڑھی تھی، اور دوسرے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انکار کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا ضرورت مسجد میں آواز اٹھانا، بلند کرنا، شور کرنا جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آواز بلند کرنے سے مراد شور ہی ہے، ٹھیک ہے، ویسے بوقت ضرورت آواز بلند کر سکتے ہیں۔ جی قال حدثنا علی بن عبد الله بن جعفر بن نزيه المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا جعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحسبني رجل فنظرت إليه فإذا عمر بن الخطاب وقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال ممن أنتما ومن أين أنتما؟ قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ہاں جی، حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کنت قائما فی المسجد فحسبنی رجل، میں مسجد میں کھڑا تھا کہ ایک شخص نے مجھے کنکر مارا، جب میں نے مڑ کر دیکھا، نظر تو الے ان کی طرف دیکھا تو اذا عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے، تو انہوں نے مجھے کہا اذهب فاتنی بہذین، آپ جائیں اور ان 2 آدمیوں کو پکڑ کر لائیں۔ فجئتہ بہما، میں ان دونوں کو لے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا من انتما اور یا من این انتما کے الفاظ بولے، کن سے ہو، یعنی کون سا قبیلہ تمہارا یا کون سا علاقہ ہے تمہارا؟ کہنے لگے جی ہم اہل طائف سے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو معذور سمجھا کہ یہ بیچارے آداب سے ناواقف اور احکام نہیں جانتے، تو اس لیے ان کو کہا لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما، اگر آپ مدینہ کے ہوتے، اس شہر کے ہوتے، میں نے تو ضرور آپ کو سزا دیتا۔ جی ترفعان اصواتکما، وجہ اس کی کیا تھی کہ آپ آوازیں بلند کر رہے ہیں اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، تو یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر نفرت کا اظہار بھی کیا ہے اور انکار بھی کیا ہے، اور ساتھ یہ وجہ بتائی کہ آپ کو کیوں چھوڑ رہے ہیں، ورنہ چھوڑنے کی وجہ
نہیں ہے۔ جی قال حدثنا احمد بن سالم قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك ان كعب بن مالك اخبره انه تقاضى بن ابي حضرة دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسجد فارتفعت اصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ہاں جی، حضرت عبداللہ بن ابی حضرت اور کعب بن مالک کا واقعہ کل بھی پڑھا آپ نے۔ جی فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجادته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن تعيش شطرا من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه باب الحلق والجلوس في المسجد۔ حلق یا حلق یہ حلقہ کی جمع ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں حلقے بنا کر بیٹھنے کے متعلق ممانعت بھی وارد ہوئی ہے، ایاکم وتحلق۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پابندی مطلق نہیں ہے کہ کسی صورت میں بھی مسجد میں حلقہ بنانا ناجائز ہو، ایسے نہیں ہے، بلکہ مسجد میں دنیاوی مقاصد کے لیے اکٹھے ہونا، تعلیم و تعلم کے لیے جمع ہونا، قرآن مجید پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے کے لیے جمع ہونا، وعظ و ارشاد کے حوالے سے یہ سب جائز ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ اس طرح بیٹھتے بھی تھے۔ ہاں ویسے بلا ضرورت گپے مارنے کے لیے بیٹھیں تو یہ پسند نہیں ہو سکتا، نہیں ویسے نہیں پسند کیا جا سکتا۔ جی مسجد میں بیٹھنا اور حلقہ بنانا یہ کیسا ہے؟ چلو فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدا فأوترت له ما صلى وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فإن النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس حال میں کہ هو علی المنبر، آپ ممبر پر جلوہ افروز تھے۔ سوال اس کا کیا تھا؟ ما تری فی صلاۃ اللیل، کیا آپ کا خیال ہے رات کی نماز کے متعلق کیسے ادا ہونی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا مثنا مثنا، دو 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 کر کے پڑھتے رہو۔ اذا خشی احدکم الصبح صلی واحدہ، جب تم میں سے کوئی ایک صبح سے ڈرے، یعنی صبح ہونے کا امکان غالب ہو جائے، تو ایک رکعت پڑھ لے، او ترت لہ ما صلی، تو وہ وطر کر دے گی اس کے لیے ساری اس نماز کو جو اس نے پڑھی ہوگی۔ اور یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بہ، آپ رات کی نماز میں سب سے آخر بناؤ وطر، یعنی وطر بنانے والی رکعت سب سے آخر میں پڑھنی چاہیے، نہ درمیان میں پڑھیں نہ شروع میں۔ ٹھیک ہے، یہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ آپ دو دو کر کے پڑھتے تھے، کبھی ایک سلسلہ میں 4 اور کبھی 2 2 پڑھ کر وقفے وقفے سے 2 2 ہی پڑھتے رہتے تھے۔ جی تو یہ سب سے زیادہ معروف اور سب سے بہتر انداز ہے۔ تو وطر بنانے والی رکعت نہ درمیان میں ہونی چاہیے نہ شروع میں، بلکہ آخر میں۔ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور آپ کا معمول بھی ہے۔ لیکن معمول چاہے کچھ بھی ہو، آپ نے ہمارے لیے قانون جاری فرمایا تو وہ یہی ہے۔ یہ حدیث یہاں پہلی مرتبہ ذکر ہوئی ہے اور 6 مرتبہ آتی ہے صحیح بخاری میں۔ شیخ صاحب، جو احباب عشاء کی نماز کے بعد وطر پڑھ لیتے ہیں کہ پتہ نہیں رات کو اٹھنا کہ نہیں، پھر صبح اٹھتے ہیں تو یعنی رات بھی اٹھتے ہیں تیسرے پہر، تو کیا کریں وہ نوافل پڑھ لیں۔ یہ تو بعض لوگوں کی صورت ہے نا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں وطر کے متعلقہ جو باتیں فرمائی ہیں نا جی، وہ یہ کہ وطر عشاء کا حصہ ہے ہی نہیں، ہم لوگوں نے اسے بنا لیا۔ اب یہ اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ کوئی شخص عشاء کی رکھتے ہیں، ہاں جی بتایا نا کہ عشاء کی رکھتے ہیں جو ہے نا 6 ہیں، 6 کیویں ہو گئی ہیں جی، ہاں جی، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 فرض پڑھتے تھے اور 2 سنتیں ادا فرماتے تھے، تو یہ 6 ہی ہیں۔ وہ پہلا 4 نفل وہی تکے نال بنائے، پھر جو ہے نا جی 2 نفل، پھر 3 وطر، پھر 4 نفل، ہاں جی 2 نفل، اس طرح کر کے وہ 17 رکھتے ہیں پوری کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ 17 رکھتے ہیں جو ہے نا یہ صحیح نماز ہے۔ بھئی صحیح نماز پڑھی جائے تو صحیح نماز ہوتی ہے، ایسے ہی تو نہیں صحیح نماز ہو جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے نماز تیز پڑھی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ واپس جائیں نماز پڑھیں، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا بیان آپ پڑھیں گے، یہاں صحیح بخاری میں مسلم شریف میں پڑھ لیا ہوگا کہ وہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں تو بڑی حیرانگی سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ نماز کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے تھے؟ ہاں۔ آپ کب سے اس طرح کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا جی منذ 40 سنہ، 40 سال ہو گئے ہیں مجھے اس طرح۔ اگر ہنجی پڑھ رہے ہیں تو ہنجی پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے پھر سمجھ کہ 40 سال سے آپ نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ ما صلیت منذ 40 سنہ ولو مت علی غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے تجھے موت بھی آ جاتی تو کسی کام کی نہیں تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے جو اس اللہ کے نبی نے فرمایا ارجی فصلی نکالوں تسلی، اس صحابی کی نماز کے طریقے کار کا مسئلہ تھا۔ ہاں انہوں نے تیزی سے پڑھی نا جی، اطمینان نہیں تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جتنی باتیں بھی سکھائی ہیں وہ یہی ہیں کہ حتیٰ تطمئن راکعا تطمئن ساجدا تطمئن قائما، ہیں جی ایسے آپ، اس میں یہی بات تھی کہ بہت تیزی سے پڑھ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں ساری قیاس کرنا کہ نماز کے طریقہ کار کے اوپر بھی سارا، یعنی کیا، یعنی ایک آدمی اس طرح بیان کرے کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس آدمی کی نماز کا طریقہ کار، یعنی ہاتھ باندھنے کا انداز، رفعیدین کرنے کا انداز، سجدہ، نہیں وہ تو آپ نے چیزیں بیان نہیں کی تھی، رفعیدین تو ہو ہی جاتا ہے نا۔ ہاں جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے کہنے پر پھر باقاعدہ نماز سکھائی تھی، اور اس میں فرق یہی تھا، ورنہ یہ تو نہیں کہ اس نے رکوع سجدے نہیں کیے تھے یا قیام نہیں کیا تھا، سب کچھ کیا تھا اس نے، لیکن جس طرح کرنا چاہیے ویسے نہیں کیا تھا۔ وہ بعض لوگ نماز حنفی کی تقریر کرتے ہیں اس سے، ہاں کہ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس آدمی کی نماز اللہ کے نبی کی نماز ایسی نہیں ہے، ہاں، تو یعنی نماز حنفی کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ وہ نماز ہی نہیں، اس سے نکالتے ہیں سبق، تو ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کوئی اس طرح پڑھتا ہے جس طرح اس نے پڑھی تھی پھر تو نہیں ہے۔ ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا نا، ہمارے محلے میں آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا، چشتی صاحب کی مسجد ہے، ہاں جی، ہاں جی، عبدالعزیز چشتی کی، تو وہاں ایک نائب امام ہوتا تھا ان کا، وہ ہمارے محلے کا ہی آدمی تھا، اور داڑھی جھوڑی رکھی، تو ہمارے چچا جان کے ساتھ مسائل پر گفتگو کرنے لگا، تو مسئلہ تراویح جو ہے نا، تو ہمارے چچا جان بھی ماشاءاللہ اچھے سمجھدار اور اچھی گفتگو کرنے والے تھے۔ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے خاندان کو نا بڑا امتیازی وصف دیا ہے۔ تو عبدالعزیز چشتی صاحب اتنے بڑے خطیب ہیں، اتفاق سے ہمارے چچا جان کا نام بھی عبدالعزیز ہی ہے، وہ بھی حیات ہیں ماشاءاللہ، جی 90 سال عمر ہے ان کی، 90 سے اوپر ہی ہے وہ بھی۔ تو وہ خود اتنا ان سے
جو ہے نا جی چالو تھا کہ وہ کہتا ہوں تیرے نال اج تو لے کے مسنا کی گل نہیں کرنی، تیرے کو پوچھاں گے توڑی کا کی پا ہے تو پٹھیاں کا کی پا ہے، کیونکہ مجھ مجھے رکھی ہوں سی انہیں، یہ تو مسئلے کرنا تو پڑھیا ہے کوئی نہیں، تو سانو جانا جی میں اگے لا لینا تو یہی بات سن کر نا وہ آخر لگا نہیں یار تو جی عبدالعزیز وہ ہم عمری تھے تقریباً، وہ نام سی دولت، ہاں جی، تو نہیں یار عبدالعزیز تو یار نا جی پڑھیا نہیں، تاری نا صاحب نال ذرا گل کرایا ہے، اور میں نے پوچھتے ہیں کہ آپ کس وقت ملیں گے، میں جمعرات کو ٹائم دے دیا، جمعرات فلاں وقت میں آ جاؤں گا، آئے تو مسئلہ جو ہے نا تراویح کا کیا، میں نے ساری احادیث دکھائی ان کو، کہنے لگے ہاں چلو یہ تو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے، نفلی عبادت ہے، کوئی زیادہ کر لے کم کر لے، تو میں نے کہا بھائی نفلی نماز میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے نا اس کو ہی اختیار کرنا ہے، کچھ لوگوں نے کہا تھا ہم ساری رات عبادت کریں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا تھا، اس لیے سنت جو ہے نا جی اس پر چلنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے۔ وہ کہنا جی جو تو گل جی ہے نفلی نماز ان صحابہ کرام سارے اہل سنت سن، جناب تھے صحابہ کرام سارے اہل سنت، اپنے آپ کو اہل سنت کہہ کے سمجھتے ہیں اسی جو ہے نا جی بڑا کام کر لیا ہے، تو میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ میں اس کا کیا جواب دوں اس کو، تو ہمارے چچا جان نے کہا نہیں یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے کہ سارے صحابہ کرام اہل سنت تھے، ایک صحابی اہل سنت تھا صرف، ہاں جی باقی سارے اہل حدیث تھے، وہ کہ میں واقعہ سنایا پھر یہی ایک دفعہ کا واقعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو ایک صحابی آیا، اس نے نماز اس طرح پڑھی جس طرح اہل سنت پڑھتے ہیں، آ گیا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ، نبی پاک نے فرمایا وعلیکم السلام، جا کر نماز پڑھ، تو انہوں نے نماز نہیں پڑھی، وہ اہل سنت جو سی اس بات اس کو تو ایسی نماز ہی آتی تھی، انہیں 3 بار انجے ہی پڑھی جو نبی پاک نے 3 بار یہ کہا کہ آپ نماز پڑھیں، آپ نے نماز نہیں پڑھی، اس نے کہا جی مجھے تو ایسی آتی ہے، پھر نبی پاک نے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کو صحیح طریقہ سکھایا، اور پھر وہ بھی اہل حدیث ہو گیا، وہ بیچارہ پریشان میں کیا میرا بن گیا جی، اللہ اکبر۔ بعض لوگ اس طرح کی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں، وہ نا ایک دیوبندی عالم تھے، تو ان سے رفیع دار میں بات ہوئی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی نا آپ حکم والی حدیث لے کے آؤ، اب مجھے جب اس نے کہا نا حکم والی حدیث لے کے آؤ، تو مجھے پتا تو تھا حکم والی ہے کہ وہ نہیں، میں کیا جواب دوں، میرا دوست ہے اس کو میں نے کرنا تھا صحیح راستے پہ لے کے آنا تھا، تو اس کے ساتھ میں گیا تھا طالب علم بن کے، میں چھوٹا سا ہوتا تھا، پہلی بار کسی دیوبندی کے پاس گئے تھے بات کرنے کے لیے، میں کیا کروں، میں نے اس کو کہا کہ میں جواب دوں گا، یہ میں حامد بٹ ہے اس کے پاس، تو میں نا عشاء کی نماز کا ٹائم تھا، ضہر نماز پڑھنے گیا، تو بس کچھ نہ یہی خیالات ہے ذہن میں، وہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں خیال پیدا کر دیے جواب، میں نماز پڑھ کے اس کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت بات اس طرح ہے کہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، میں نے رہنا کہ میں پوچھ کے آیا ہوں، میں نے یہ نہیں خود، میں نے کہا پوچھ کے انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ کوئی ایسا صحابی معاذ اللہ دکھا دیں، کوئی ایسا صحابی جس نے نماز اتنی جرت ہو کہ اللہ کے نبی رفض کر رہے ہیں دیکھیں نہ کریں، کوئی ایسا گستاخ کہ کوئی ہو سکتا ہے تو ہمیں دکھائیں، تو ہم ثابت کر دیں کہ اللہ کے نبی نے اس کو حکم دیا ہے، ایسی کسی نے گستاخی نہیں کی، میں نے اس کو نا ساتھ ہی 2 تیسرے وہ سنا دیے کہ اللہ کے نبی نے جوتا اتارا، سارے صحابہ نے دیکھ ہی اتار دیا، کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کہا یا نہیں کہا، پھر وہ نماز میں جو ہے نا جگہ چینج کرنے کے بعد قبلہ چینج ہوا تھا، میں نے کہا کہ مجھے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسا صحابی جس نے اللہ کے نبی کو کرتے دیکھا ہے تو نہیں کیا، آپ بتا دیں تو ہم اللہ کے نبی کو حکم دکھا دیں گے، باقی جس نے دیکھا سب نے کرنا شروع کر دیا ہے، اللہ کے نبی کو ضرورت ہی نہیں پڑی، کوئی معاذ اللہ اتنے جگرے والے ہی نہیں تھا جس طرح آپ کرتے ہیں، وہ لاجواب ہو گیا۔ تو یہ مولانا سلیم بٹ صاحب ان سے بات ہوئی تو وہ بڑے خوش ہوئے، کہتے ہیں کہ بڑا پوائنٹ مجھے ملا ہے اس سے، نہیں ہو تو کہتے ہیں ان کو کہہ دو کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے شروع والی رفع الیدین کا کوئی حکم دیا؟ ہاں جی ہاں جی، جب اس کا نہیں ہے، مجھے تو ایک مولوی صاحب نے کہا جی یہ فرض ہے، میں نے کہا نہیں فرض تو چھوڑ دو، کہتا ہم تو کرتے ہی نہیں، میں کرتے ہو یار کیوں نہیں کرتے، اس تو بغیر تو نماز تھوڑی بھی نہیں ہوندی۔ اللہ اکبر۔ قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاه الليل؟ فقال مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحده توتر لك ما قد صليت. وقال الوليد بن كثير حدثني عبيد الله بن عبد الله ان ابن عمر حدثهم ان رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. ہاں جی، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے پاس پہنچا جب کہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو اس نے سوال کیا کیف صلاۃ اللیل، رات کی نماز کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا دو 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 دو، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، جب آپ صبح کا خطرہ محسوس کریں تو ایک کے ساتھ وطر بنا دو، تُوتِرُهُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ، وہ آپ کے لیے وطر بنا دے گی اس نماز کو جو آپ نے پڑھی ہے۔ تو یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں یہ خیال بن چکا ہے کہ یہ عشاء کا حصہ ہے، حالانکہ ایسے نہیں، یہ تہجد ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ وصیت فرمائی تھی کہ آپ وطر پڑھ کے سویا کریں، اس کا مطلب بھی تہجد پڑھ کے سونا ہے، یہ نہیں اس کا معنی کہ ایک وطر کھڑکا کے السلام علیکم۔ یہ جو روزانہ 3 وطر پڑھتے ہیں یا 1 وطر پڑھتے ہیں نا، یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں جی، روزانہ اس کی تعداد میں بھی تبدیلی کرنی چاہیے اور ٹائم ٹیبل میں بھی۔ تو اگر ایسا ہو تو پھر ٹھیک ہے کہ چاہے کسی وقت پڑھ لیں، تو اگر بعد میں اٹھتے ہیں تو پھر آپ نوافل پڑھ لیں جتنے ہیں۔ جی جی وہ بعد میں نوافل پڑھیں گے تو پھر وطر پڑھیں گے؟ نہیں، دوبارہ وطر نہیں پڑھنا، وطر ایک رات میں 2 مرتبہ نہیں ہے۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو اسی دوران انہوں نے ہاں جی، خطبے کے دوران یہاں سے بنیادی طور پر حلقہ ثابت کرنا مقصود ہے۔ تو جب خطیب خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو سارے لوگ اس کے ارد گرد ہی ہوتے ہیں، یہ بغیر حلقے کے ممکن نہیں ہے۔ یہاں جو ثبوت ہے نا وہ صرف حلقے کا ثبوت ہے۔ جی، دوران خطبہ بات کرنا جائز ہے امام صاحب خطیب کے صاحب کے، بندہ امام صاحب سے بات کر سکتا ہے؟ جی جی، امام صاحب بھی کر سکتے ہیں، لوگوں سے کسی کو خاص کر کے اس سے ہم کلام ہو سکتے ہیں، اور کوئی اور شخص بھی ان سے کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کام بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی مثال جو بھی ہے تو وہ امام صاحب کے کہنے پہ کام کر لے تو ہاں جی ہاں جی۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ اگر کسی نے وطر پڑھ لی ہے تو اس کے لیے پھر اگر وہ رات کو کسی وقت اٹھتا بھی ہے تو اس کے لیے نماز پڑھنا درست نہیں، الا یہ کہ فجر کا وقت ہو۔ فجر کا وقت تو فجر کی نماز پڑھنی ہے نا، فجر کا وقت نہیں ہے ابھی، ہاں، تو پھر وہ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھنی کیونکہ اس نے وطر پڑھ لی ہے۔ آپ نے فرمایا جعلوا آخر صلاۃ، اس کا مطلب یہی ہے نا، جب آپ آخر نماز وطر پڑھیں نہ، نماز تہجد پڑھیں تو وطر آخر میں پڑھیں۔ اگر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے تہجد کا حصہ جو وطر ہے ایک ہی رکعت پڑھنی ہے اور وہ پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث بھی سننے کو ملی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے بعد یعنی 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ ہاں جی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اسی بنیاد پر ہی جو لوگ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اگر پڑھ لیا ہو تو وطر توڑنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا تعلق اسی صورت کے ساتھ ہے کہ ایک آدمی نے وطر رات کو نہیں پڑھا، وہ صبح اٹھ کر پڑھتا ہے تو وہ وطر آخر میں پڑھے، پہلے یا درمیان میں نہ پڑھے۔ میں نے یہی بات کی تھی۔ وہ جو نوافل پڑھے گا ان کی تعداد وہی ہے، اور کوئی نوافل نہیں ہے، وہی ہیں، 11 رکھتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا؟ نہیں،
11 سے زیادہ نبی پاک نہیں پڑھتے تھے، آپ کیوں پڑھیں گے؟ یہ جو قیام اللیل ہوتا ہے، ہاں جی، قیام اللیل بھی 11 رکعتیں ہونا چاہیے۔ جیسے خانہ کا بہتر پہلے نماز تراویح الگ پڑھتے ہیں، بعد میں قیام اللیل شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ان کی ہر بات ٹھیک ہو۔ ان کو دیکھا تھا کہ ہمارے بھی کچھ لوگوں نے کیا نا، اور وہاں تو چونکہ ہر وقت لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، ہمارے لوگوں کی طرح تو نہیں ہے قیام اللیل کرتے ہیں کیسے۔ پرانی بات ہے، مسجد مکرمہ میں تراویح پڑھاتے تھے، الحمدللہ اچھا وہاں ماحول بنا ہماری بنیادی طور پر ہماری وجہ سے۔ ہاں جی، 10 سال میں نے پڑھائی ہے وہاں تراویح۔ اتنا ہی انہوں نے نا وقت پہ آ دی کہ اچھی بات والا بندہ جانا کو لبے، تو وہ شبینہ ہوتا تھا سرکاری شیراں والے باغ میں۔ تو مجھے قاری جو ہے نا ابراہیم صاحب ہوتے تھے ادھر، اور ان کے ساتھ قاری یحییٰ صاحب کا ہم نے مسجد مکرم میں رکھا۔ تو وہ کہنے لگے آپ کا بھی شبینہ رکھوانا ہے۔ میں پہلے میں دیکھوں گا کیا کرتے ہیں، پھر دیکھیں، پھر بعد میں بتائیں گے۔ تو وہ 27، 28، 29 3 دن میں نا قرآن مجید مکمل پڑھتے تھے، اور ایک پارہ ایک حافظ نے پڑھنا ہے 2 رکعت۔ وہ مولانا 20 صاحب پورا ہو جاتا ہے، انہیں 2 پڑھنی ٹھیک۔ تو میں نے وہاں دیکھا کہ وہ جناب قاری صاحب کھڑے ہیں، نماز شروع کی ہے ہم نے، تو ان کے ساتھ 2 آدمی کھڑے ہیں، باقی سارے لوگ گپا مارنا ادھر۔ ظاہر ہے کہ ہاں جی، امام نے تو 2 پڑھانی ہے، تو اس نے 2 پڑھانی ہے، اور سارا پارہ جو ہے نا آخری ایک رکوع کے علاوہ اس نے پہلی رکعت میں پڑھنا ہے۔ اور سب لوگوں کو پتہ، اخیر جا کے جیسے نا جی وہ نال لوگاں کھلو جانا، اگلا رکوع کر کے السلام علیکم السلام علیکم۔ یہ تو مذاق اڑا رہے ہیں نماز کا، یہ کوئی نماز ہے؟ ہم نہیں ادھر آ جائیں گے، آپ جاتے ہیں جاتے رہیں، لیکن ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے۔ نہیں آپ صاحب آواز آپ کی جو ہے نا منزل بھی ٹھیک ہے، آواز بھی ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ، میں نے کہا میں نہیں آؤں گا، ہم ادھر پڑھا رہے ہیں۔ ہاں، تو مسجد میں ہم مسجد مکرمہ میں رات کو قیام کیا کرتے تھے، لیکن آخری عشرے میں تو اس وقت میں وتر نہیں پڑھاتا تھا، تو 2 رکعتیں وضو کی پڑھ لیں اور 3 وتر پڑھ لیے، اتنے 5 رکعتوں میں پارہ 1.5 پارہ جو ہے نا کر لیتے تھے، ٹھیک ہو جاتا تھا، کبھی زیادہ بھی کر لیتے تھے۔ چلو، حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان ابا مرة مولى عقيل بن ابي طالب اخبره ان ابي واقد الليثي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبر 3 نفر فاخبر 2 الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فاما احدهما فراى فرجة في الحلقة فجلس، واما الاخر فجلس خلفهم، واما الاخر فادبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم عن النفر الثلاثة، اما احدهم فاوى الى الله فاواه الله، واما الاخر فاستحيا الله منه، واما الاخر فاعرض الله عنه۔ پہلی دونوں روایات میں اگرچہ تعلق کا ثبوت ملتا ہے، لیکن ان میں وضاحت اور صراحت نہیں ہے، اس لیے امام صاحب نے تیسری دلیل بھی یہاں پیش کی، اور یہ حدیث حضرت ابو واقد لیثی کی پہلے پڑھ چکے ہیں کتاب العلم میں۔ تو یہاں حلقہ کا لفظ بالکل واضح ہے۔ ہاں جی، کہتے ہیں کہ 3 آدمی آئے تو ان میں سے 2 رسول اللہ کی طرف آ گئے اور ایک چلا گیا، تو ان میں سے ایک جو ہے دونوں سے انہوں نے خالی جگہ دیکھی حلقہ درس میں، تو وہ اس میں آگے بڑھ کر بیٹھ گئے، اور دوسرا جو ہے وہ پیچھے بیٹھ گیا، ایک جو ہے وہ چلا ہی گیا۔ فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا اخبركم عن النفر الثلاثة، تو یہ حدیث پہلے پڑھی ہے۔ تو یہاں یہ بات ہے رآ فرجۃ فی الحلقہ، ٹھیک ہے، حلقہ ثابت ہو گیا۔ چلو، اما باب الاستلقاء فی المسجد، باب ہے مسجد میں سیدھا لیٹنا۔ انسان کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے اور لیٹنے کے بعض انداز ایسے ہیں
جن میں انسان کی بے پردگی کا امکان غالب ہو جاتا ہے، اور ایسی ساری صورتوں پر پابندی ہے۔ کوئی صورت بھی نہ لباس کی جائز ہے اور نہ اٹھنے بیٹھنے کی جائز ہے اور نہ ہی لیٹنے کی ٹھیک ہے۔ لیکن جب انسان کے بے پردہ ہونے کا کوئی امکان نہ ہو، خطرہ نہ ہو، خدشہ نہ ہو، تو پھر اس کام کی اجازت ہے جس سے بظاہر روکا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں لیٹنے سے ممانعت بھی مذکور ہے، لیکن وہ ایسے ہی ہے۔ اس وقت لوگوں کے پاس کپڑے تھوڑے ہوتے تھے، آج کل لوگوں نے مسئلہ ہی نمیں بنا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدل سے منع کیا ہے، تو اس کی بنیاد بھی یہی تھی کہ کپڑا ایک ہوتا تھا اور اس کو لٹکائیں تو انسان بے پردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو باندھو، چاہے کسی کانٹے کے ساتھ باندھ لو، یعنی بے پردگی نہ ہو، انسان بے لباس نہ ہو، بے پردہ نہ ہو۔ تو اس لیے آپ نے سماع اشتمال یعنی کپڑا اس انداز میں لپیٹیں کہ سارا بدن اس میں آ جائے، اور باہر ہاتھ نکالنے کے لیے یا باہر سے اندر کچھ لے جانے کے لیے کوئی راستہ، کوئی ذریعہ باقی نہ ہو۔ اسی طرح بیٹھنے کی بعض وہ صورتیں جہاں انسان کے بے پردہ ہونے کا امکان غالب ہوتا ہے، احتباء جسے کہتے ہیں، اس پر بھی پابندی ہے۔ تو اس کے ممنوع ہونے کی صورتیں یہی ہیں، لیس علی فرجہ شیء آپ نے فرمایا ہے۔ تو اگر انسان باپردہ ہو اور اس کے بے پردہ ہونے کا کوئی امکان نہ ہو تو پھر لیٹنا جائز ہے۔ سیدھا لیٹنا اور سیدھے لیٹ کر پاؤں کے اوپر پاؤں رکھنے کی دو صورتیں وہ بھی منع ہیں۔ یہ ایسے کر کے ایسے بھی انسان کے ایک کپڑا ہونے کی صورت میں بے پردہ ہونے کا امکان غالب ہوتا ہے، لیکن اگر نہ ہو تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اس طرح جو ہے نا جی پاؤں کے اوپر پاؤں رکھنا یہ بھی جائز ہے اگر انسان کا پردہ ہو، محفوظ ہو۔ جی قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن أمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. جی حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم بیان کرتے ہیں حضرت عباد بن تمیم کے چچا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مستلقیاً فی المسجد، مسجد میں سیدھا لیٹے ہوئے، اور ساتھ ہی واضعاً احدی رجلیہ علی الاخری، ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھے ہوئے۔ حضرت امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے حضرت امام بن شہاب زہری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی ہم نے دیکھا، وہ بھی ایسے کر لیا کرتے تھے۔ یہ حدیث یہاں پہلی مرتبہ ذکر ہوئی ہے اور 3 مرتبہ آتی ہے صحیح بخاری میں۔ السلام۔ آگے بات ذرا لمبی ہے، انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے۔